بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1508 ہے اور آج سورۃ النمل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 32 تا 35، 32 to 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالت بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تم مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت، میں نہیں ہوں، قاطعتا، قطعی فیصلہ کرتی، امرن، کسی کام کا، حتی تشہدون، حتی کہ تم حاضر ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگجو ہیں، والامر، اور لیکن تمام اختیار، الیکی، آپ کے پاس ہے، فانظری، آپ سوچ لیجئے، ماذا تأمرین، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت، ملکہ نے کہا، ان الملوک، بے شک بادشاہ لوگ، اذا دخلوا، جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً، کسی بستی میں، افسدوها، تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت اہلیہا، اس بستی کے معزز لوگوں کو، اذلہ، ذلیل، وکذالک، اور اسی طرح یفعلون، وہ بھی کریں گے۔ وانی، اور بے شک میں، مرسلۃ، بھیجتی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بہدیۃ، کچھ ہدیہ، وناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں، بما، کس چیز کے ساتھ، یرجع المرسلون، قاصد لوٹتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، خط سنا کر بلقیس کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہیں، تو جو حکم آپ دیں گے اس پہ نظر کر لیجئے۔ اس نے کہا، ملکہ نے، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بلقیس نے درباریوں کو خط کا مضمون سنا کر کہا کہ اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ دوسری بات، جب تک تم حاضر نہ ہو اور مشورہ نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں۔ تیسری بات، درباریوں نے کہا کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں۔ چوتھی بات، حکم آپ کے اختیار میں ہے، ملکہ۔ پانچویں بات، جو حکم دیتی ہیں آپ، اس کے انجام پر نظر کر لیجیے۔ چھٹی بات، ملکہ نے کہا کہ جب کسی شہر میں بادشاہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ساتویں بات،
وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ اس آخری بات اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ 9ویں بات میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں۔ 10ویں بات دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلے درس میں آیات قرآنی کی روشنی میں بلقیس کا وہ واقعے کا وہ حصہ سنایا گیا جس میں اس نے اپنے درباریوں سے یہ بات بتائی کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے، سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان نے بادشاہ نے ہم کو یہ مضمون بھیجا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ ہمارے خلاف کوئی سرکشی مت کرو اور ہمارے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ یہ خط کا مضمون سنا کر بلقیس نے، ملکہ سبا نے، سبا کی ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا، افتونی فی امری، کہ اس خط کے سلسلے میں تم مجھے مشورہ دو، اور پھر درباریوں کی توجہ اپنی جانب کی، اور پھر یہ بتایا کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم صلاح نہیں دو گے میں کچھ کرنے والی نہیں ہوں، کسی بھی کام کا فیصلہ میں نہیں کرنے والی ہوں، تم جب تک کہ حاضر نہ ہو اور مشورہ نہ دو۔ جب درباریوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی بات بتائی۔ درباریوں نے کہا کہ نحن اولو قوہ اولو بأس شدید، ہم بڑے زور آور لوگ ہیں، کمزور لوگ نہیں ہیں، سخت جنگجو ہیں، تجربے کار ہیں، جنگ کے عادی ہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر ہم کو دھمکی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، ہم بھی طاقتور ہیں۔ لیکن ملکہ، آپ چونکہ ملکہ ہیں، رانی ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار ہے، اس لیے اختیار تو آپ ہی کا ہے، والامر الیک، اختیار آپ کا ہے۔ اب دیکھیے انجام کے اعتبار سے کیا مناسب ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ بات درباریوں نے کہی تو بلقیس نے ایک عجیب حقیقت بیان کی۔ قرآن مجید نے اس جملے کو قیامت تک محفوظ کیا۔ کیا پیاری بات کہی ہے ملکہ بلقیس نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہی جو مزاج ہوتا ہے، بلقیس نے اس کی عکاسی یہاں کی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں اپنی فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو پوری بستی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، عافیت کو تباہ کر دیتے ہیں، زندگی اجاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور پھر اس بستی میں وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اس بستی میں جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلقیس نے یہ کہہ کر یہ بھی کہا کہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اگر بادشاہ ہیں اور ان کے پاس سے خط آیا ہے تو وہ بھی تو یہی کریں گے۔ یہ بلقیس نے کہا۔ ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں دو قسم کے نظام چلے ہیں، ایک ہے نبوت کا نظام، ایک ہے بادشاہت کا نظام۔ نبوی جو نظام ہوتا ہے وہاں صلہ رحمی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ انصاف کو قائم کرتے ہیں، رواداری کو قائم رکھتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ سلطنت چلاتے ہیں، ان کو اگر ان کے اختیارات پہ ہوتا ہے تو نبوی نظام ہوتا ہے، وہاں انسانیت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ خالص بادشاہی نظام، جس بادشاہ کے پاس دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، صرف بادشاہ ہو، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بس حکومت کرنا جانتا ہے، وہ قبضے کرنا جانتا ہے، وہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی کی جان جائے، لاکھوں لوگ مر جائیں، عورتیں بیوائیں ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی زندگی اجڑ جائے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بلقیس نے وہ حقیقت بتائی ہے۔ آج بھی سیاست کام کرتی ہے تو اس میں امن، سکون، سلامتی، محبت، دردمندی، غمخواری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔
ان کو سیاست چمکانی ہوتی ہے. اپنی سیاست کے لیے وہ ہزاروں کی جان سے کھیل سکتے ہیں, کھلواڑ کر سکتے ہیں. بلقیس نے یہی حقیقت بیان کی کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کی بادشاہت سے بچائے. پھر اس کے بعد بلقیس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُ. دیکھو درباریوں سے کہا کہ دیکھو میں سلیمان کے پاس کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ جو لوگ جن کو بھیجا گیا ہے وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں, پھر بعد میں دیکھا جائے گا, فیصلہ بعد میں کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو اگلی آیات میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.